اچھا، اب آگے میں نے آخری بات آپ سے رات کی تھی اور کل کی تھی دوپہر کو کہ اب ان تمام باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. اور قرآن اس پہلی صورت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، ان 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے نا اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے. قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے. اور اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ، اور خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے. اس پہ یہ فیصلہ کسی کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے. آپ جتنا بھی بچے کو فرض کریں تربیت کر لو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ایک ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کی عمر ہو جائے اور پھر وہ آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نماز پڑھے، تو اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہی نیت تھی نا. ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے؟ اعمال کی بنیاد، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اگر آپ کسی کو فورس کر رہے ہو تو اس کی نیت اللہ کی تھوڑی رہی، نیت تو آپ تھے نا، نیت تو کسی کا پریشر تھا. تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کیونکہ وہ رب ہے، وہ فورس کر سکتا ہے، وہ زبردستی بھی کرا سکتا ہے. پولیس والا آپ سے گاڑی روڈ پہ زبردستی کرا سکتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ رک جاؤ تو آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو اشارہ کرے گا رکو گاڑی، آپ کو روکنی پڑے گی، سلو کرنے کو کہے گا سلو کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آپ کو رکوا سکتا ہے، اور اگر نہیں رکو گے تو اس کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اسی وقت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اس دنیا کے نظام میں ایک آزادی دی ہے، اور اس آزادی سے انسان خود اپنی آزادی سے کہے ایاک نعبد، اسی لیے کہا ہے اعبدو نہیں کہا. اعبدو کہا ہوتا اچھا آپ عبادت کرو، وہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایاک نعبد. اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہوئی. پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تو ہے، لیکن الفاظ کس کے ہوئے؟ اگر ہم کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کس کے الفاظ ہوئے؟ ہمارے الفاظ ہوئے. قرآن کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک بات ہو رہی ہے، ایک مکالمہ ہو رہا ہے، اور اب ہمیں اس مکالمے کی شروعات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں پھر ہم کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں پھر ہم کچھ کہتے ہیں. جس طرح آپ کسی کی بات سنتے ہو اور آپ بات سننے کے بعد آپ کا رد عمل ہوتا ہے نا، پھر آپ اس کا جواب دیتے ہو. آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی بات آنی چاہیے اور وہ آپ کے منہ سے نکلے گی. تو جو بات نیچرلی منہ سے نکلے گی اس فاتحہ کے اندر وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. اچھا، تو یہ پہلی بات تو میں نے بتا دی جس نتیجے پر انسان خود پہنچے.